हृदय का इकरार। सुबह का हल्का हल्का उजाला, बाद सबा और परिंदों की चहचहाहटें, निहायत ही दिलफरेब सा माहौल था, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। दिल का मौसम खुशगवार न हो तो बाहर का मौसम असरअंदाज नहीं हुआ करता। वो एक सर्द आ भरती किचन की तरफ बढ़ गई। नाश्ता तैयार करना था, मोबी को भी स्कूल भेजना था। हाय बाजी, इतनी सवेरे उठ गई? मुलाजमा किचन में उसे काम करता देखकर हैरान हुई। हाँ रशीदा, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है, बस मोबी का लंच बॉक्स तैयार करना बाकी है, तुम बना दो। मैं मोबी को जगाती हूँ। वो रोज़मर्रा के अंदाज में गोया हुई। बाजी आप रहने दो, सारी रात के जागे हुए हो, मैं सब काम कर दूँगी, आप जाकर आराम करो। रशीदा की निगाहों में शोखी थी। वो जाने क्यों चिढ़ गई। तुमसे जो कहा है वो करो, मेरे कामों में दखल ना दो। वो मोबी को जगाने चल दी। रशीदा उसके उखड़ अंदाज पर जलकर रह गई। हो, घर की मालकिन बन गई तो नखरा तो करना है। नाश्ते की मेज़ पर मंसूर खान और मोबी मौजूद थे। इसी लम्हे अयान भी आ गया। नुक्स से तैयार, शायद ऑफिस जाने का इरादा था। मुंह फुलाए चुपचाप कुर्सी घसीट कर बैठ गया। गुड मॉर्निंग, मंसूर खान ने कहा। मॉर्निंग, वो सर्द लहजे में कहता चाय बनाने लगा। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। आज भी? आज के दिन तो तुम्हें घर पर रहना चाहिए। क्यों? आज के दिन में कौन सी खास बात है? वो चटक कर बोला। है तो खैर। मंसूर खान ने एक गहरा सांस लिया। रमल आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो, रशीदा कर लेगी काम। मंसूर खान के कहने पर वो आ गई। उसके बैठते ही अयान उठ खड़ा हुआ। अरे नाश्ता तो करते जाओ, भूख नहीं है, सर्द से अंदाज में कहता वो बाहर निकल गया। मंसूर खान सर्द आ भर कर रह गए। रमल अपनी जगह चोर सी बन गई। भाभी, आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? अमरोज़ के पूछने पर वो एक लम्हे को खामोश रह गई। मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, वो कसदन मुस्कुराई। भाभी, आप और छोटे भाई अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गए, और वो एक शहर की बच्ची, पूरे 15 दिन हो गए हैं उसे गए हुए। हाँ, वो तुम्हारे छोटे भाई के कुछ बिजनेस की मसरूफियात हैं। वो बड़ी आसानी से बात बना गई। उसी लम्हे आदर्श आ गया। अमरोज़, फटाफट ठंडा ठंडा स्क्वॉश बनाकर लाओ। शांजे के करीब ही बैठ गया। अभी लाई। अमरोज़ उठने लगी तो शांजे ने रोक दिया। तुम रुको अमरोज़, मैं लाती हूँ। वो महज फरार चाह रही थी, इस शख्स की गुर्बत से बचना चाह रही थी। आदर्श ने कुछ हैरानी से उसे देखा। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं ले आना। वो उठ खड़ा हुआ। अंदाज उखड़ा उखड़ा सा था। शांजे ने स्कॉच बनाकर मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया था। आदर्श जाने क्यों चिढ़ गया उसकी इस हरकत पर। दोनों में सर्द जंग जारी थी। वो दोनों एक ही छत तले अजनबियों की तरह रह रहे थे। आदर्श ने बारहा अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर वो थी कि कुछ भी सुनने को तैयार न थी। शाम को वो तैयार होकर बाहर निकल गया। बस बेटे, इमरजेंसी कुछ ऐसी थी कि चंद लोगों को बुलाकर निकाह की सादा सी तकरीब मुनक्किद की गई। मंसूर खान के कहने पर आदर्श सर हिलाकर रह गया। उसी लम्हे रमल चाय लेकर आ गई। मंसूर खान ने उसे खुद चाय लाने का कहा था। रमल, ये आदर्श है, अयान का दोस्त। मंसूर खान ने तारुफ करवाया। रमल ने धीरे से सर हिलाकर सलाम किया। आदर्श को ये सादा सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। कम से कम गजाला से बहुत बेहतर थी वो। उसी लम्हे अयान भी आ गया। आज कैसे याद आ गई तुझे मेरी? वो आदर्श से बगलगीर होते हुए बोला। जिस तरह जनाब को मेरी याद आती है। वो मुस्कुराया। मुबारक हो। किस बात की? शादी की। आदर्श के कहने पर एक लम्हे को उसके लब भींच गए। उसने रमल के वहाँ मौजूदगी पर अब नोटिस लिया था। उसने कुछ ऐसी नज़रों से रमल को घूरा कि वो गड़बड़ाकर बाहर निकल गई। रमल भाभी बहुत मिलनसार और पुरखुलूस लगती हैं। यू आर लकी। आदर्श के कहने पर वो महज सर झटक कर रह गया, मुस्कुरा भी ना सका। आदर्श काफ़ी देर बैठा रहा। जाते हुए उसे और रमल को डिनर की दावत दे गया। अयान चाहते हुए भी ना टाल सका। क्यों देखते रहते हो सितारों की तरफ हम, जब उनसे मुलाकात का वादा भी नहीं है? क्यों राह के मंजर में उलझ जाती हैं आंखें, जब दिल में कोई और इरादा भी नहीं है? किस मोड़ पर ले आया हमें हिजरे मुसलसल, ता हद्दे निगाह वसल का वादा भी नहीं है। पत्थर की तरह सर्द है क्यों आँख किसी की, अमजद जो बिछड़ने का इरादा भी नहीं है। वो सोचों में गुलतान टेरेस पर खड़ी थी।
ایان کے اندر داخل ہونے پر وہ چونکی۔ ایان کپڑے چینج بھی کر کے آ گیا جبکہ وہ ٹیرس پر ہی تھی۔ وہ اب بستر پر لیٹ چکا تھا۔ رمل ایک سرد آہ بھرتی اندر آ گئی۔ ایان نے جو کپڑے اتارے تھے وہ اٹھا کر ایک طرف رکھے، وارڈروب کھول کر اس کا سوٹ نکالا جو اس کو صبح آفس پہن کر جانا تھا۔ ایان خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی تو ایان کی پتھریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا گئی۔ تم واقعی بہت بڑی ڈرامے باز ہو۔ کیا مطلب؟ وہ پلٹی۔ تم خوب سمجھتی ہو سب کچھ، پھر مطلب پوچھنے کا کیا مقصد بھلا؟ وہ ٹھنڈے میٹھے انداز میں طنز کرتا اس کے پاس آ کھڑا تھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے تمہیں؟ وہ استدعائی انداز میں ہنسا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کا۔ کردار؟ کون سے کردار کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، یا وہ جو تم اس گھر میں ادا کر رہی ہو؟ اف، کیسا کاٹدار لہجہ تھا اس کا۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر اس سنگ دل کے سامنے رو کر اور نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی جانے بغیر آپ مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کے مجاز نہیں۔ مجھے تمہاری ان جھوٹی کہانیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ کپڑے وہیں پھینکتی باہر نکل آئی۔ دل کا غبار اتنا بڑھ رہا تھا کہ دم گھٹنے لگا تھا۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی وہ دھیرے دھیرے آنسو بہا رہی تھی۔ آنکھیں برس رہی تھیں۔ دل کی جلن کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ وہ شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، گر رواں تقدیر سے شکوہ کو نہ تھی۔ عورت سب کچھ سہ جاتی ہے، ہر ظلم برداشت کر جاتی ہے، مگر جب اس کے کردار پر بات آ جائے تو برداشت کی ہر حد ختم ہو جاتی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اعتبار اعتبار اعتبار، یہ 6 حرفی لفظ کتنا معتبر کر دیتا ہے نا عورت کو۔ اعتبار، محبت اور خلوص، صرف انہی چیزوں کی طلب ہوتی ہے عورت کو۔ اگر یہ مل جائیں تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ یہ کرتی، مگر یہاں تو معاملہ لینے دینے کا بھی نہیں تھا، تو پھر جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ جب سے شادی کے نام نہاد بندھن میں بندھی تھی صرف دے ہی رہی تھی، کچھ ملتا تو اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا۔ رمل جی، منصور خان کی آواز پر وہ چونکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی گالوں پر پھسلتے آنسوؤں اور شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر چونکے۔ رمل سر جھکا گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کتنی اپنائیت، کیسا تحفظ تھا اس لمس میں۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ بہت درد ہے پاپا، بہت درد۔ مجھ سے یہ مار مزید نہیں سہی جاتی۔ کیا مطلب؟ کیا ایان نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہیں شاک لگا تھا۔ کاش کہ وہ ایسا کرتے، مجھے مارتے، میرا جسم لہو لہان کر دیتے، مگر وہ تو روح کو اذیت دیتے ہیں، چھلنی کر دیتے ہیں روح کو۔ جسم پر لگے زخم تو پھر بھی بھر جاتے ہیں، مگر روح پر لگے گھاؤ ناسور بن جاتے ہیں، جس سے رشتہ قطرہ قطرہ لہو دل پر تیزاب بن کر گرتا ہے۔ پاپا، جسم پر لگے زخموں کا تو پھر بھی علاج ہو جاتا ہے، مگر آپ ہی بتائیں پاپا، روح پر لگے زخم کوئی کیسے کسی کو دکھائے؟ ان پر کیسے مرہم رکھا جائے؟ میں لمحہ لمحہ مر رہی ہوں پاپا۔ بیک پر بنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ایان کے چہرے پر ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ یقیناً وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ آدرش کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کو رک گیا۔ شانزے کے ساتھ کوئی اور لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں میں بھی ایک ساتھ آدرش کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکی کی نظروں میں کچھ حیرت اور آدرش شرمندہ ہو کے رہ گیا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ شانزے کے علاوہ بھی یہاں کوئی ہے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ شانزے یہ وہ لڑکی حیران ہوئی تھی۔ ہاں، شانزے نے ایک لمبا کھنکارا بھرا۔ یہ آدرش ربانی ہی میرا شوہر ہے۔ ہیں، ویری ہینڈسم۔ اسی وجاہت کو دیکھ کر تو میں بھی دیوانی ہوئی تھی۔ ارسا، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ ارے مگر کیوں؟ اتنا زبردست بندہ ہے، یہ تم کہہ رہی ہو ارسا؟ بھلا تم ہی بتاؤ کہ ایک فلرٹ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو؟ جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ شخص تمہارے ساتھ بھی دھوکہ کر چکا ہے۔ بہت مکار شخص ہے۔ اس کی مکاری تو دیکھو کہ تمہیں سامنے پا کر بھی انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔
शान से जहर खुंद हो रही थी। धोखा? अरे नहीं शाज़े, आदर्श अब्बानी ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो इरसा? तुम्हारे कंप्यूटर पर मैंने खुद आदर्श अब्बानी की तस्वीर देखी थी जो उसने तुम्हें भेजी थी। तुम सही कह रही हो, मगर वो तस्वीर आदर्श ने नहीं, राहिल ने दी थी। राहिल? वो एक लम्हे को चौंकी। आदर्श ने भी तो यही नाम बताया था। इरसा, मैंने ये भी सुना था कि तुमने खुदकुशी। रुको, मैं बताती हूँ सब कुछ। तुम तो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ आदर्श ने नहीं, राहिल ने किया। वो तो महज वक्त गुजारी कर रहा था, मगर मैं उसे मोहब्बत समझ बैठी। जब हम चैटिंग किया करते थे तो उसने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर मैंने कहा कि पहले वो मुझे अपनी कोई तस्वीर दे। उसने अपने बजाय अपने दोस्त आदर्श अब्बानी की तस्वीर भेज दी। बाद में जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है कि किस तरह उसने मेरे साथ धोखा किया। उन दिनों मैं बहुत डिप्रेस थी। तुम भी कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई। मैंने खुदकुशी की कोशिश की, मगर किस्मत ने मुझे बचा लिया। हामिद ने मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की। हामिद मेरा कज़न मुझे शुरू से ही चाहता था, मगर मैंने कभी परवाह नहीं की थी। हुस्न परस्त तो मैं शुरू से ही थी, और आदर्श की तस्वीर देखने के बाद तो हामिद के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। हामिद ने मुझसे कुछ नहीं पूछा था, खुदकुशी करने की वजह भी नहीं दरियाफ्त की। उसने मुझे ज़िंदगी से मोहब्बत करने का फ़न सिखाया, मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा की, और अभी मुझ पर इदराक हुआ कि एक औरत यही सब तो चाहती है, मोहब्बत, वफ़ा, खुलूस, जो हामिद के पास मेरे लिए बेपनाह है। मैं हामिद को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर फिर ये सोचकर रुक गई कि मर्द चाहे कितनी ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, इतना आली ज़र्फ़ नहीं हो सकता कि अपनी बीवी के इश्क के बारे में जानकर भी मुस्कुरा दे। मगर मैं चाहती थी कि शादी से पहले एक बार राहिल से ज़रूर मिलूं, ताकि उसके मुंह पर थूक सकूं, उसे बताऊं कि उस जैसे घटिया मर्दों की क्या औकात होती है। इस मकसद के लिए मैंने उसके टेलीफोन नंबर के ज़रिए उसके घर का एड्रेस मालूम किया। वो किसी हॉस्टल में रहता था और वहीं से फ़ोन किया करता था। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि तस्वीर के बिल्कुल बरक्स वो तो कोई और शख्स था। शायद अभी इसके अंदर का अच्छा इंसान ज़िंदा था, इसलिए उसने मुझसे हकीकत से आगाह किया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। मैंने उसे माफ़ कर दिया, ये सोचकर कि अगर वो ये सब ना करता तो शायद मैं हामिद जैसे अच्छे इंसान को कभी ना पहचान पाती। इरसा की इतनी लंबी कहानी सुनकर शानज़े के अंदर बेचैनी सरायत कर गई। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी कि अनजाने में वो आदर्श की कितनी इंसल्ट कर चुकी थी। मगर इरसा, मैं तो, मुझे अंदाज़ा हो रहा है तुम्हारी बेवकूफ़ी का। बेचारे आदर्श भाई कोई कसूर ना होते हुए भी सज़ावार ठहरे। शुक्र है कि मैं आ गई। वो तो हामिद के दोस्त की शादी के सिलसिले में यहाँ आना पड़ा तो तुम्हारी तरफ भी आ गई। अगर मैं ना आती तो पता नहीं तब तक तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका होता। अब मैं क्या करूं? वो होंठ काटने लगी। उन्हें मनाओ, और क्या, उनसे माफ़ी मांगो। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। इरसा के कहने पर वो सोच में पड़ गई। इरसा थोड़ी देर बाद चली गई। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो रही थी। ये खौफ भी था कि जाने वो उसे अब माफ़ करेगा भी कि नहीं। भाभी, ताई अम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। अमरोज़ के अंदर आने पर वो चौंकी थी। तुम चलो, मैं आती हूँ। वो उठ खड़ी हुई। आदर्श का कोई दोस्त और उसकी फैमिली डिनर पर मदऊ थे। डिनर की तैयारी करनी थी। जाओ बेटा, बाकी काम खानसामा देख लेगा, तुम जाकर तैयार हो जाओ, वो लोग आने ही वाले होंगे। साइका बेगम के कहने पर वो तैयार होने चल दी। एप्पल ग्रीन शलवार कमीज़ के साथ डार्क और लाइट शेड का ग्रीन दुपट्टा और मेकअप के नाम पर लबों पर पर्ल पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक में वो तरोताज़ा लग रही थी। आदर्श वॉशरूम में शावर ले रहा था। वो उंगलियां चटखाती बेचैनी से उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी। मेहमानों के आने में अभी घंटा भर था और वो इस अरसे में उसे मना लेना चाहती थी। आदर्श नहाकर बाहर आ चुका था। चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश चला रहा था जब वो उसके सामने आ गई। बंद आंखें जिनसे आंसू फिसल फिसल कर गालों पर आ रहे थे, लरसते लब और दोनों हाथ जोड़े वो इसके सामने मुकम्मल आजमाइश बनी खड़ी थी। ये सब क्या है? खुरदुरे अंदाज में वो कहता हुआ रुख मोड़ गया। शानज़े के दिल पर घूंसा लगा। आई एम सॉरी आदर्श। अपना नर्म और नाजुक सा हाथ उसके शाने पर रखते हुए वो लरसती हुई आवाज़ में बोली, किस बात की माफ़ी मांग रही हो?
وہ اس کا ہاتھ درشٹی سے جھٹکتے ہوئے بولا، اپنے کیے کی جو میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، میں آپ کے سامنے، مجھے تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ اس کا رویہ پھینکا ہوا تھا۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی جو اب دور ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، غلطیاں بھی تو انسان ہی سے ہوتی ہیں۔ ہاں، غلط فہمی، اس نے نخوت سے چھر چٹکا، ویسے بقول تمہارے میں ایک بد کردار، فلرٹ اور آوارہ شخص ہوں، مجھ جیسے شخص سے معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ مجھے ارسا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارسا جو بقول تمہارے مر چکی ہے، کیا وہ قبر سے آئی تھی میری گواہی دینے؟ آج دوپہر کو وہی تو آئی تھی۔ پلیز پلیز آدرش، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پیر۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ آدرش نے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا، جان گیا تھا کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھی، اور اب غلط فہمی دور ہو جانے پر شرمسار بھی تھی۔ تم بہت ظالم لڑکی ہو، کھینچ کر اسے اپنے آپ میں سمو لیا۔ وہ نئے سرے سے اس کے بازوؤں میں بکھرتی چلی گئی۔ بدگمانیاں زندگی کو بہت مشکل بنا دیتی ہیں۔ دھیرے سے سرگوشی کی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جی تو کرتا ہے کہ تم ساری عمر یوں ہی میری باہوں میں بتا دو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ شرارت سے جملہ کسا تو وہ لجا کر دور ہوئی۔ لبوں پر دھیمی سی مسکان اور آنکھوں میں سچے جذبوں کی چمک لیے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رمل کو ایان کے ہمراہ آنا پڑا تھا۔ چونکہ یہ فیملی ڈنر تھا، اس لیے منصور خان اور مائب بھی ساتھ ہی تھے۔ رمل کو یہ سب لوگ بہت اچھے لگے تھے۔ آدرش کی بیوی شانزے سے مل کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ کتنی نفیس طبیعت کی مالک تھی۔ وہ بڑے رشک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی محبت اور اس کا مان لہجے میں اتر کر بول رہا تھا۔ من چاہی سہاگن ہونے کی چمک چہرے پر نور بن کر پھیلی تھی۔ اس کی آواز کی کھنک میں سب کچھ پا لینے کا خمار تھا۔ آدرش کی والدہ سائقہ ربانی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود ہی پہچان گئی۔ ارے تم تو وہی ہو نا جو بازار میں؟ جی، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا ایان بھی کچھ چونک سا گیا۔ جانے آج کل کے لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے، شرافت کو تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ اب اس روز والے واقعے کا ذکر کر رہی تھی۔ ایان جانے کیوں شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ سائقہ ربانی بار بار رمل پر نظر ڈالتی تھیں۔ انہیں اس میں اپنی بہن کی شباہت نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر ڈالا۔ رمل، تمہاری شکل میری بہن سے بہت ملتی ہے۔ اچھا؟ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کہ میری شکل اپنی امی سے بہت ملتی ہے۔ کہاں ہوتے ہیں تمہارے والدین؟ کبھی ملواؤ نا۔ وہ حیات نہیں ہے۔ اوہ، بہت دکھ ہوا یہ سن کر۔ تمہاری امی کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ آمنہ رحمان؟ سائقہ ربانی کے کہنے پر وہ چونکی۔ رحمان تو میرے نانا کا نام ہے۔ تم میری آمنہ کی بیٹی ہو؟ میری لاڈلی بہن کی بیٹی؟ میرا دل بار بار یہ گواہی دے رہا تھا کہ تم کوئی غیر نہیں ہو۔ اپنائیت کا احساس تو اسی دن ہو گیا تھا جب تم بازار میں ملی تھیں۔ سائقہ ربانی جذباتی ہو گئی۔ رمل شوق کسی کیفیت میں بیٹھی تھی، اور اس وقت تصدیق ہو گئی جب سائقہ ربانی نے اسے آمنہ کی تصاویر دکھائیں۔ میری آمنہ مر گئی اتنی جلدی؟ ایک بار تو آتی، سب اسے معاف کرتے تھے، مگر وہ بڑی خوددار اور انا پرست تھی۔ سائقہ اسے سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ خالہ بھانجی کے ملاپ کا یہ منظر دیکھ کر ہر آنکھ نم تھی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی کیوٹ سی لڑکی میری کزن ہے، سحر چہکی۔ رمل کا تو یہ حال تھا کہ لگتا تھا ماری خوشی سے دم نکل جائے گا۔ اپنوں کے ہونے کا احساس ہی کتنا خوشکن تھا۔ میکے کا مان ہر لڑکی کا وقار ہوتا ہے۔ وہ خوش تھی کہ اب اس کے پاس بھی یہ مان تھا۔ جانے کتنے ہی دیر سائقہ اسے ساتھ لگائے باتیں کرتی نہیں۔ رات گئے ان کی واپسی ہوئی۔ ایان گمسم سا تھا۔ رمل بے حد خوش تھی، البتہ ایان سے اس نے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو گھر کی ذمہ داریوں اور موبی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس روز وہ آفس سے آیا تو رمل گھر پر نہ تھی۔ اسے جانے کیوں کمی سی محسوس ہوئی۔
بیگم صاحبہ کہاں ہے تمہاری؟ رشیدہ سے دریافت کیا۔ وہ تو جی اپنی خالہ کے ساتھ اپنے نانا کے گھر گئی ہیں۔ اچھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلا آیا۔ نظر سامنے دیوار پر موجود اس تصویر پر پڑی جو اس کی شادی کے موقع پر لی گئی تھی۔ وہ غیر ارادی طور پر تصویر پر نظر جمائے کھڑا رہا، پھر وارڈروب کی طرف آ گیا۔ وارڈروب میں رمل کے کپڑے بھی ٹنگے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انہیں دھیرے سے چھوا۔ ہر شے سے اس کے وجود کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ بن گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کی چیزیں پڑی تھیں۔ پورا کمرہ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ اب وہ اس کمرے کا تنہا مالک نہیں ہے، کوئی اور بھی ہے جو بلا اجازت اس کی ہر شے میں شراکت دار بن گیا ہے، اور اب شاید دل پر بھی قابض تھا۔ رات 9-10 بجے کے قریب رمل آئی تھی۔ ایان کمرے میں ہی تھا جب وہ اندر داخل ہوئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر پر موجود ہوگا، ورنہ روز وہ 11-12 بجے گھر آتا تھا۔ وہ بستر پر نیم دراز سوچوں میں گم تھا۔ رمل وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی جب اس نے پکارا، رمل۔ اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا تھا۔ جی؟ وہ سپاٹ سے انداز میں بولی، ادھر آؤ۔ اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ بیٹھ جاؤ، تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ جلدی کہیے، مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ لہجے میں برف کی سی سردی تھی۔ مجھ سے زیادہ ضروری بھی تمہارے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آپ سے زیادہ ضروری؟ ہاں۔ وہ استدعائی انداز میں ہنسی۔ آپ کا شمار تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ میری ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں۔ ہو گئی ہیں کا مطلب ہے کہ پہلے میں تمہاری ترجیحات میں شامل تھا۔ اس نے اس کے الفاظ پکڑ لیے تھے۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کچھ سننے کی تمنا۔ ویسے بھی مجھ جیسی عورت کے سامنے صفائیاں پیش کرنا آپ کے معیار کے خلاف ہے۔ اوہ، تم تو بہت زیادہ ناراض ہو۔ وہ سر کھجانے لگا۔ میں بھلا ناراض ہونے والی کون ہوں؟ وہ زخم خوردرا انداز میں ہنسی۔ اچھا بابا، معاف کر دو۔ معافی تو مانگ رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ دیکھو، مجھے منانا ونانا نہیں آتا، بس تم مان جاؤ اب۔ وہ منا بھی یوں رہا تھا جیسے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ رمل حیرت سے گنگ کھڑی اس اکھڑ اور بد دماغ شخص کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تو میرے کردار پر شک؟ پلیز اب مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ مجھے پاپا نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری کہانی پر کیسے یقین آ گیا آپ کو؟ کہیں آپ؟ وہ طنز کر رہی تھی۔ ایان زچ ہو گیا مگر خود پر ضبط کر کے کھڑا رہا۔ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر مقابل کرتے ہوئے بولا۔ کتنا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جتنا مجھے خدا کی خدائی پر ہے، جتنا مجھے موت پر یقین ہے، جتنا خود پر ہے، جتنا، بس اتنا ہی بہت ہے۔ مرے مرے ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ کہو تو کسی اور طریقے سے یقین دلاؤں؟ لبوں پر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ اس کی بات کا مفہوم جان کر وہ گلنار ہو گئی۔ تم بہت اچھی ہو رمل۔ استحقاق سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ آپ کو آج پتہ چلا ہے؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، بہت پہلے پتہ چل گیا تھا۔ انداز میں شوخی پنہا تھی۔ اسی لیے اتنا ستاتے تھے؟ وہ ٹھنک کر بولی۔ تمہیں ستانے میں مزہ آتا تھا؟ وہ مسکرایا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی۔ میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔ آزمائش شرط ہے۔ گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر مائب آ گیا۔ ایان منہ بناتے ہوئے بیٹھ گیا۔ رمل محظوظ کن انداز میں مسکرا دی۔ انٹی، مجھے کہانی سنائے نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر جانے لگا۔ اچھا رکیب ڈھونڈا ہے تم نے۔ ایان کی سرگوشی میں پنہا وار کھڑی رمل کو سرشار کر گئی۔ بھرپور انداز میں مسکراتی وہ موبی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گئی۔ ملیں گے ہم کو بھی اپنے نصیب کی خوشیاں، بس منتظر ہیں کہ کب یہ کمال ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ بالآخر یہ کمال ہو ہی گیا تھا۔
یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔